جی حضور شکریہ جی. تو ہم ریکارڈنگ آن ہے جی. تو ہماری بک سٹڈیز کا جی آج ریکارڈنگ کا معلوم سر تیسری کتاب آج ہم آغاز کر رہے ہیں جی. بھائی یہ ریکارڈنگ تو کا معلوم سر جی تو میں آن کرتا ہوں حضور یہاں سے. جی اس کا اصول سب سے بڑا خدا کی ذات ہوتی ہے، پھر اس کے ایتھکس، مورل، اسپرچل ویلیو ہوتی ہے. مذاہب کی جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں وہ تیاری کروا رہی تھی مسیح کی، لیکن اس وقت جو انسان تو نہیں تھا، آدمیت تھی، تو ان کو نیکی کے اصول بتائے گئے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. جیسے موسیٰ کی شریعت آئی، اس میں 10 احکام ہیں: جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا. یہ بچوں کی تعلیمات تھی. پھر عیسیٰ کی تعلیم آئی تو اس میں عیسیٰ ابن زکریا نے کہا کہ اب تو خود کامل ہو جیسا کہ تیرا آسمانی باپ کامل ہے. تو آسمانی باپ گناہ تھوڑی کرتا ہے، وہ تو فقط نیکی ہے. پھر محمد 575 سال بعد آئے تو عیسیٰ ابن زکریا کی تعلیم کو آگے لانے کے بجائے وہ پھر شریعت کے پیچھے موسیٰ کے دور میں چلے گئے. اب اسلام کے اندر جو شریعت ہے ان میں سے ایک بھی کوئی عمل نہیں کرتا اس شریعت کے اوپر. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی لحاظ نہیں کہ محمد صاحب سے لے کر ابو بکر، عمر، علی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور یہ جتنے بھی تابعین آئے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو اپنی شریعت پہ خود عمل کرتے ہو. باقی یہ کہ شریعت نے بتایا کہ ماں کے ساتھ زنا نہیں کرنا، چاچیوں کے ساتھ زنا نہیں کرنا، وہ تفصیلات ہیں. تو مسیح جو آتا ہے وہ کچی پکی کی جماعت میں نہیں آتا، بالکل ڈھیلا وہ 5ویں میں آتا ہے. تو یہ تعلیمات تو نیکی کی. جی حضور میں ابھی سے پڑھتا ہوں جی تاکہ نہیں پڑھے. کمپیریزن ہو جائے. اس کے بعد میں جیسے میں نے بتایا ہے جی کہ جب آپ پروفیسر بن جاتے ہیں جی تو کوئی آپ کو کہے کہ مجھے کچی پکی کا قاعدہ نہیں آتا آپ کو، تو کیا کہے گا؟ جی تو یہ جو مذاہب آئے انہوں نے کھل کے بتا دیا ہے، ماں کے ساتھ زنا، چاچی ہوں، پھوپھی ہوں، بہن بھائی ہوں، بتایا کھل کے. تو اس کو رپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جی یا تو یہ ہے نا کہ میں کوئی فحاشی کی تعلیم دیتا ہوں، کوئی بھی نہیں. تو جب ایک شخص تعلیم حاصل کرتا ہوا کچی پکی 5ویں 10ویں کالج یونیورسٹی پروفیسر بن جاتا ہے تو پھر وہ نیو ڈسکوریاں کرتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں، پھر وہ اور کچھ بتاتا ہے. تو پھر کیونکہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے پاس لیک آف نالج کی بہت کمی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی فحاشی اور ان کے مطابق مسیح آ گئے، جو مرضی کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں. میں نے کب کہا ہے کہ عورت سے عورت کی شادی جو ہے وہ جائز ہے، یا مرد سے مرد؟ کب کہا میں نے؟ یہ اقدار جو ہے وہ تو محمد اور موسیٰ سے پہلے گوتم بدھ کہہ گئے تھے
सॉरी, ये एथिक्स मॉडल की तालीमात वो दे गए थे। सिकरात उससे पहले ये तालीमात दे गया था कि रिश्ते क्या है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूश ये तालीमात दे गए थे कि ये कदर कीमत क्या है रिश्तों की। बल्कि कुछ तुम्हारे नबियों से ही पहले है। तो ये धरना रखना शरीयत का कि हमारे नबी ने बताया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपके नबी ने बताया तो ठीक है, हम इन तालीमात जो है एथिक मॉडल के ऐसा नहीं करना है। मूसा ने भी बताया, तुम्हारे से पहले, तुम्हारे नबी से पहले मूसा ने बताया शरीयत क्या है। तो ये जाहिलाना, क्योंकि उसमें जब वो चीज़ निकाल लेते हैं और कहते हैं जी उनकी मर्जी के मुताबिक ऐश करो, खाओ पियो। मैंने कब कहा है कि तुम ऐसी हरकतें करो? तो ये इनकी नजरों की अंधा पर है। जी आप बताएं आपको जी हजूर। हजूर मैं पढ़ता हूँ इसको ताकि ये जो आपका मजमून है हू बहू वैसा हमने लिखा है या इसमें कोई फ़र्क है ये देखा जाए। तो ये शुरू होता है जी कि प्रॉफिट अतर खान जनाब, ये मेरे नाम से शुरू होता है कि मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। पहला सवाल, जनाब मसीह ज़ुमा अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम, ज़ाहिद खान साहब, आप सब पर खुदा की सलामती। हुजूर आप पर भी खुदा की सलामती हो। प्रॉफिट अतर, हुजूर हमारे आज के सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। हमारे एक अमेरिकन मेंबर ने जमात अहमदिया की एक खातून से ये सवाल वसूल किया है। ये फरमाती हैं कि मालूम हुआ है कि आज के नए आदम का कोई उसूल और कानून नहीं है। खुला खाओ ते ... कुछ इसी तरह करके कहा है दूसरी ज़ुबान में, यानी जो मर्ज़ी करो मगर किसी पर जुल्म न करो, अकल इस्तेमाल करो। 6 चाबियां देकर फारग कर दिया, गुनाह का तस्वुर ही ख़त्म कर दिया। मुकम्मल आज़ादी, जर्मन कौम भी यही पसंद करती है। मगरब का पसंदीदा मसीह आ गया, और क्या चाहिए। इस्लामी शरीयतें ख़त्म, फरिश्तों की दुनिया होगी। जी तो क्या ख्याल है? ये है जी इनका सवाल। तो हज़रत ज़ाहिद खान साहब फरमाते हैं, ये जो कुछ सुना है बिल्कुल गलत है। मसीह ज़माना जब आता है उसका उसूल सबसे बड़ा खुदा की ज़ात होती है, फिर उसके एथिक, मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यू होती हैं। मज़ाहब में जितनी भी शरीयतें आई हैं वो तैयारी करवा रही थीं मसीह की। लेकिन इस वक्त जो इंसान तो नहीं था, आदमियत थी, तो इनको नेकी के असूल बताए गए। ये करना है, ये नहीं करना। जैसे मूसा की शरीयत आई, इसमें 10 अहकाम हैं। झूठ नहीं बोलना, ज़ना नहीं करना, जुल्म नहीं करना, ये बच्चों की तालीमात थी। फिर ईसा की तालीम आई है, तो उसमें ईसा इब्न ज़करिया ने कहा कि अब तू खुद कामिल हो जैसा कि तेरा आसमानी बाप कामिल है। तो आसमानी बाप गुनाह थोड़े करता है, वो तो फ़कत नेकी है। फिर मोहम्मद 575 साल बाद आए, तो ईसा इब्न ज़करिया की तालीम को आगे लाने की बजाय वो फिर शरीयत के पीछे मूसा के दौर में चले गए। अब इस्लाम के अंदर जो शरीयत है, इनमें से एक भी कोई अमल नहीं करता इस शरीयत के ऊपर। और मुझे ये कहने में कोई लिहाज नहीं कि मोहम्मद साहब से लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और ये जितने भी ताबईन आए हैं, इनमें से एक भी नहीं है जो अपनी शरीयत पर खुद अमल करते गया हो। यहाँ तक पढ़ा जी हमने, यहाँ तक सुना। ठीक है, आगे पढ़े, कोई निकालेंगे। जी जी, यही पढ़ता जाऊँ या दरमियान से नहीं, पढ़ूँ? आगे बढ़े, कोई अच्छा 20 में छोड़ के। जी। जी खुदा की ज़ात कहती है इसे, ये डिप्रेशन पे एक सवाल था जी, मैं सवाल भी पढ़ता हाँ जी, हूँ। ये किसी ने डिप्रेशन पे सवाल किया था, तो आपने उसे जवाब दिया है। मैं सवाल पढ़ देता हूँ। प्रॉफेसर खान जी हुजूर,
حضور بہت شکریہ جی. ایک اور ممبر کا سوال ہے. حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ روحانی محبت کیا ہے؟ محبت تو محبت ہوتی ہے، یا انسان کرتا ہے محبت یا نہیں کرتا؟ آپ نے محبت کی اقسام بھی بیان فرمائی ہیں. اگر حضور آپ کہیں تو اس سوال کو بھی لے لیں، اس کے ساتھ جوڑ دوں. دوسری تفصیل ہے عمودی محبت، افقی محبت، اور یہ سوال اور ہے، یا اس سوال کو ہی یہیں پہ ختم کر دوں کیونکہ ایک اپنے طور پر بھی ایک اور سوال بن چکا ہے. حضرت زاہد خان صاحب جی ٹھیک ہے، دیکھ لیں. محبت اسپیلنگ کا نام نہیں ہے، نہ LOVE ہے، اور نہ محبت دل کا لوتھڑا ہے. پہلے آپ ڈیفینیشن سمجھ لیں محبت کی. محبت کا جو پہلا جذبہ شروع ہوا وہ خدا کے اندر شروع ہوا. یہ جذبہ لہریں لیتا ہے کیونکہ وہ تنہا تھا، اکیلا تھا، خالی تھا. محبت تھی، لینے والا کوئی نہیں تھا. جذبہ تھا. اس جذبے کو آپ محبت کہہ لیں، الفت کہہ لیں. جیسے بڑے ارمان سے رکھا ہے بلم تیری قسم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم. الفاظوں کی قید میں یہ محبت نہیں آتی، پہلے اس کو یوں سمجھ لیں. یہ جذبہ تھا جس نے زندگی کو جنم دیا. تو محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ مضمون بہت نچلا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو خالق ہے کائنات کا، جہانوں کا، اس نے ہمارے جیون میں کون سا ایسا مقصد رکھا ہے جس کو پانے سے محبت کی ڈیفینیشن آ رہی ہے، جس کو پانے سے ہم سکون، یا جس کو پانے سے ہم سکون پا جائیں ہمیشہ کے لیے. آپ دیکھ لیں، پیدا ہوتے ہیں موت تک آپ کو سکون نہیں ملتا. تو آگے پڑھتا جاؤں حضور. نہیں جی، آپ وہ ٹرانسلیشن میں جائیں. جی جی وہ ویڈیو ویڈیو ہے. جی جی اور برائی کی دی جب آ گئی، ڈپریشن کیسے آ گیا سوچے تو. خدا کی ذات کہتی اسے خوف غم ہی نہیں. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ایک اور ممبر کا سوال ہے جی. حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ روحانی محبت کیا ہے؟ محبت تو محبت ہوتی ہے، یا انسان کرتا ہے یا محبت نہیں کرتا. آپ نے محبت کی اقسام بھی بیان فرمائی ہیں. اگر حضور آپ کہیں تو اس سوال کو بھی اسی کے ساتھ جوڑ دوں. دوسری تفصیل ہے عمودی محبت اور افقی محبت، یہ سوال اور ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیں. یا اس سوال کو یہیں پہ ختم کر دوں کیونکہ ایک اپنے طور پہ بھی ایک سوال بن چکا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. محبت اسپیلنگ کا نام نہیں ہے، نہ LOV ہے، اور نہ محبت دل کا لوتھڑا ہے. پہلے آپ ڈیفینیشن سمجھ لیں محبت کی. محبت کا جو پہلا جذبہ شروع ہوا وہ خدا کے اندر شروع ہوا. یہ جذبہ لہریں لیتا ہوا کیونکہ وہ تنہا تھا، اکیلا تھا، خالی تھا. محبت تھی، لینے والا کوئی نہیں تھا. جذبہ تھا. اس جذبے کو آپ محبت کہہ لیں، الفت کہہ لیں، کہ بڑے ارمان سے رکھا ہے بلم تیری قسم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم. الفاظوں کی قید میں یہ محبت نہیں آتی. پہلے اس کو یوں سمجھ لیں، یہ وہ جذبہ تھا جس نے زندگی کو جنم دیا. تو محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ مضمون بہت نچلا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو خالق ہے کائنات کا، جہانوں کا، اس نے ہمارے جیون میں کون سا ایسا مقصد رکھا ہے جس کو پانے سے محبت کی ڈیفینیشن آ رہی ہے، جس کو پانے سے ہم سکون پا جائیں ہمیشہ کے لیے. آپ دیکھ لیں، پیدا ہوتے ہیں موت تک آپ کو سکون نہیں ملتا. جی ضرور. جہاں تک ہم نے پڑھا جی. زندہ باد. آپ آئیں آخر کے اس میں. جی جی جی
حضرت سے کس عمر میں ہوئی تھی؟ اور دوسرے ان کا یہی سوال اسی کے ساتھ جڑا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ابراہیم کے اپنے بیٹے پر گلے پر چھری رکھ کے چلانے پہ اعتراض نہیں ہے تو ان کو عائشہ کی چھوٹی عمر میں نبی محمد کا عائشہ کو چھوٹی عمر کے ساتھ شادی کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی. ان کو کیوں اعتراض ہے یہ تو پھر آپ مسلمانوں سے پوچھیں نا. میں بھائی مسلمانوں کا مسیح تو نہیں ہوں. تو ابراہیم نے جو چھری پھیری اس مضمون کو بھی اسلامی کتابیں سمجھا نہیں سکتی. چھوٹا سا قصہ بتا کے ختم کر دیا. نہ کوئی خدا کا منصوبہ تھا کہ اس پہ چھری پھیرے. وہ ایک خواب تھی جس کو ابراہیم نے غلط سمجھا. انبیاء بھی بعض اوقات پیغام کو غلط سمجھتے تھے. ضروری نہیں کہ یہ انبیاء خدا بن گئے. اپنی اپنی روحانیت کے مطابق یہ بتاتی ہے، مضمون کو پیش کرتے ہیں. پھر وہ یہودیت بن جاتی ہے. کبھی عیسیٰ نے تو مذہب شروع نہیں کیا، پال نے کیا تھا، ساؤل. کبھی وہ پھر عیسائیت بن جاتی ہے، کبھی اسلام بن جاتا ہے. تو یہ اپنے اپنے رستے روحانیت کو بتاتی ہے. تو یہ بھی ان سے پوچھے کہ چھری پہننے پہ اعتراض نہیں ہے تو اب کیوں اعتراض ہے جب کوئی بوڑھا 6 سال کی عمر کے لڑکی کے ساتھ نکاح کرے تو تم لوگ اسے جیل میں کیوں بھیج دیتے؟ یہ دونوں اعتراض ان سے ہی پوچھے. میں تو آیا ہوں انسانیت کے لیے اور خدا نے مجھے مسیح الزمان کہا ہے، زمانوں کا مسیح کہا ہے. تو میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ مذہب کی دنیا تمام ہو گئی ہے. تو یہ سوال ان سے بنتے ہیں. جی حضور بہت شکریہ. جی حضور ہمارے آج کے پروگرام سوال ہمارے ختم ہوئے. تو آپ کی تشریف آوری کا جناب مسیح الزمان حضرت زاہد خان صاحب. جی تو حضور میں پڑھوں جی اس کو. جی یہ سوال تھا جی کہ پروفیسر بے شک حضور بہت شکریہ. جی آج کے پروگرام کا آخری سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ ایک ایکس مسلم دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ پہلا سوال ان کا یہ ہے، جناب مسیح الزمان زاہد خان صاحب، کیا حضرت عائشہ بی بی کی شادی حضرت محمد حضرت سے کس عمر میں ہوئی تھی؟ اور دوسرا ان کا یہی سوال اس کے ساتھ جڑا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ابراہیم کے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر چلانے پر اعتراض نہیں ہے تو ان کو نبی محمد کا عائشہ کو چھوٹی عمر کے ساتھ شادی کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ حضرت زاہد خان صاحب. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی. ان کو کیوں اعتراض ہے؟ یہ تو پھر آپ مسلمانوں سے پوچھئے نا. میں کوئی مسلمانوں کا مسیح تھوڑے ہی ہوں. تو ابراہیم نے جو چھری پھیری اس مضمون کو بھی اسلامی کتابیں سمجھا نہیں سکیں. چھوٹا سا قصہ بتا کے ختم کر دیا. نہ کوئی خدا کا منصوبہ تھا کہ اس پر چھری پھرے، اور ایک خواب تھی جس کو ابراہیم نے غلط سمجھا. انبیاء بھی بعض اوقات پیغام کو غلط سمجھ لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہ انبیاء خدا بن گئے. اپنی اپنی روحانیت کے مطابق یہ بتاتے ہیں، مذہبوں کو پیش کرتے ہیں. پھر وہ یہودیت بن جاتی ہے. کبھی عیسائیت نے، عیسیٰ نے تو مذہب شروع نہیں کیا، پال نے، سال. کبھی وہ پھر عیسائیت بن جاتی ہے، کبھی اسلام بن جاتا ہے. تو یہ اپنے اپنے رستے روحانیت کو بتاتے ہیں. تو یہ بھی ان سے پوچھیں کہ چھری پھیرنے پر اعتراض نہیں ہے تو اب کیوں اعتراض کرتے ہیں جب کوئی بوڑھا 6 سال کی عمر کی کسی بچی کے ساتھ نکاح کرے؟ تو تم لوگ
اسے جیل میں کیوں بھیج دیتے ہو؟ یہ دونوں اعتراض ان سے ہی پوچھیں۔ میں تو آیا ہوں انسانیت کے لیے، اور خدا نے مجھے مسیح الزماں کہا ہے، زمانوں کا مسیح کہا ہے، تو میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ مذہب کی دنیا تمام ہو گئی ہے۔ تو یہ سوال ان سے بنتے ہیں۔ پروفیٹ اختر جی، حضور شکریہ جی، ہمارے آج کے پروگرام کا سوال۔ تو یہ ہمارا اختتام ہوا جی اس چیپٹر۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب مکمل ہوئی؟ یہ تو حضور ہم نے ایک چیپٹر پڑھا ہے جی۔ تو اس میں ایک چیپٹر میں یعنی کہ 2 چیپٹر ملائیں تو آپ کی کتاب مکمل بن جاتی ہے۔ واہ واہ۔ اور میں نے سوچا ہے کہ کل سے جی اگر وقت نکلے آپ کے پاس جی تو ایک ہفتے میں 3 کتابیں کم سے کم ہوں۔ جی بالکل صحیح۔ ٹھیک، تاکہ وہ وعدے سچے کر دکھائیں، دسمبر والے۔ جی 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 کیونکہ اگر 3 کتابیں، 6 کتابیں، 12 کتابیں ایک مہینے میں تو کام نہیں پڑا سکتے۔ جی 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 کم از کم 10 کتابیں بھی ہم حضور کریں تو دسمبر تک کم از کم حضور ہم 30 کتابیں تو اپلوڈ کر ہی پائیں گے۔ اچھا، کم از کم 30 کتابیں، باقی تو پڑھی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، پڑھتی جائیں گے ہم ساتھ، لیکن ابھی 62 بکس تو میرے پاس پڑھی ہیں جن کو ابھی ری چیک کرنے والے لوگ تھوڑے سلو ہیں۔ ہاں کوئی بات نہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 30 سے اوپر کا عدد اگر ہو جائے تو بڑی عنایت ہے اس کی۔ جی حضور۔ اب اس سلسلے کو پھر چلاتے ہیں، جی تو خدا نے چاہا تو ہماری زندگی میں ہی یہ مکمل ہو جائے گی۔ جی بے شک حضور، بے شک۔ پھر ادھر بھی بڑا وہ بوجھ ہے اور مدد ہمیں نہیں ملی۔ جی جیسے ہی حضور۔ ہر سیمینار میں ہر سنڈے کو آئی کرائے کہ مدد کے لیے، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر ایک چیپٹر بھی کوئی کرے ٹرانسلیشن جی تو اتنے ممبر 50 60 چیپٹر ہو سکتے ہیں، پیجز ہو سکتے ہیں، لیکن اب مجبور کیسے کیا جائے؟ یا تو یہ ہو نا کہ ان کو احساس ہو جی پیار کا، یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں، تو یہ ہے، اس میں یہ سبھی شامل ہے گناہ میں، جی کہ سنا کے پھر اپنی دنیا میں جا کے بس جاتے ہیں۔ تو ادھر بھی بڑا بوجھ ہے، اور مجھ پہ یہ بوجھ ہے کہ میں اور بوجھ ڈالتا جا رہا ہوں اس کے لیے، جی کیونکہ میں بھی تو نہیں روک سکتا نا، میرا ایک سفر جاری ہے خدا کے ساتھ، تو وہ بھی کرنا ہے۔ بے شک۔ تو آخر میں جو ہے وہ خدا کے ساتھ یہ دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے، وہ یہ دیکھیں گے کہ کن حالات کے اندر اس نے یہ سب کچھ کیا، اس کے مطابق خدا کا پیار سدا کے لیے ہمارے ساتھ ہوگا۔ واہ بے شک۔ نہیں بس تیزی کے اندر، کیونکہ غلطی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر امکان جی اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے۔ پہلے ہماری بیوی کہتی تھی میں 12 گھنٹے کر دیتی ہوں کام، آج 18 گھنٹے، لیکن اب پتہ لگا کہ مسیح ہوتا کون ہے۔ جی اب آنکھیں کھلیں جا کے، بے شک۔ آتی ہے تب بھی یہی ہوتا ہوں، جاتی ہے تب بھی یہی ہوتا ہوں، رات کے وقت آتی تب بھی یہی ہوتا ہوں، میرا تو اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے۔ واہ تو بوجھ تو ہے، لیکن ہمارا ایک بھائی تھا، وہ گولڈ میڈل اس نے حاصل کی، لیکن جو بھی ٹرینر ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ورلڈ ریکارڈ کو توڑ دیا ہے، تو وہ ویٹ ڈالتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو ویٹ اٹھانے والا ہے وہ اسے نہیں اٹھایا جاتا، تو پھر ٹرینر جو ہے وہ اس کی لمیٹیشن دیکھ لیتا ہے، اس کی محدودیات۔ جی لیکن
ایک مثال اور بھی ہے مسیح الزما کی کہ اس نے اپنے اندازہ لگایا خدا نے. بھائی کائنات کو بھی تو اندازوں سے ہی بنایا, جی ایک اندازے سے بنایا کہ یہ اتنا بوجھ اٹھا لے گا. وہ اٹھا لیے تو خدا نے کہا, تھوڑا سا خدا حیران ہو گیا, کہا آرڈر, بھائی یہاں پہ آگے بھی بس ہو جائے. وہ بھی اٹھا لیا, پھر کہا آرڈر. وہ اٹھاتے 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 وہ جو وزن تھا وہ ہلکے پھلکے ہو گئے. تو خدا خوش ہو گیا, بھائی تو نے تو میرے اندازے بھی غلط کر دیا. میرے تو یہ اندازے تھے, لیکن یہ کیا ہو گیا. تو جب وہ خوش ہو گیا تو اپنے اندازوں سے پھر وہ نور نہیں دیتا, وہ پھر بے غیر اندازوں کے پیار دیتا ہے. واہ اس زندگی میں کبھی میں نے کسی چیز کو بوجھ محسوس ہی نہیں کیا. میں نے ہمیشہ دیکھا کہ یہ عنایات ہیں, اگر تو ان عنایات کو ٹھکرائے گا تو کوئی اور لے جائے گا. جی تو میں تو کئی ورلڈ ریکارڈ توڑے, وہ جام مارے پھینکے, اور کبھی شکوہ نہیں کیا. بس یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی سی بڑھاپا ہے, تھوڑی سی ہمت اور دے دے تاکہ, لیکن یہ کام جو ہے آخری سانسوں تک ہے. یہ محبت کے سودے ہیں. تو آپ نے اس کو کہیں بھی نہیں کہنا. تو جب خدا کے اندازے غلط صحیح نہیں نکلتے, کہ وہ کہتا کہ میں اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, جی لیکن جب وہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ کوئی اٹھا جائے تو وہ کہتے ہیں واہ واہ. خدا کے اندازوں کو میں ایسا بتاتا ہوں. خدا ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ پھٹا کھا رہا ہے, جی 6 ماہ ہو گئے, کوئی ہاؤس ورک نہیں, آوارہ گردی, اور ہر پرچے میں فیل ہو رہی ہے. فائنل میں یہ فیل ہو جائے گا. جی 6 ماہ کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں ایسا ہی نہیں کر رہا. وہ 180 کی ڈگری پہ وہ واپس لوٹتا ہے, اور 6 ماہ میں اتنی تیاری کر جاتا ہے, فرسٹ ڈویژن آ جاتی ہے. واہ تو استاد جب یہ سنتا اس کو اپنے کانوں بھی یقین نہیں آتا. وہ کہتا ہے پرچے پوچھے دیکھو یہ کیا ہو گئی. پھر خدا اس اسٹوڈنٹ کو گلے, استاد اسٹوڈنٹ کو گلے لگا کے روتا ہے, بھائی میری تو جو اندازے تھے وہ سارے ختم کر دکھائے. اس طرح خدا جب دیکھتا ہے میرے تو سارے اندازے ہی غلط کر دکھایا, تو پھر خدا کی محبت جھوم جھوم کے آتی. تو یہ تو پرانا وہ تھا نا ایکسپریشن, اس کی طاقت سے زیادہ نہیں. پیار میں کوئی وزن کی لمیٹیشن ہی نہیں ہوتی. جینا یہاں مرنا یہاں. جب وہ یہ سوچ لیتا ہے تو خدا جو ہے پھر وہ ناپ ناپ کے نہیں دیتا. بے شک. اس لیے عیسیٰ کہتے تھے یا کو تو نور ناپ ناپ کے ملتے ہیں, مجھے بغیر حساب کتاب کے ملتے ہیں. یہ سب محبت, اس محبت کو جو لے گیا اٹھا گیا. دیکھو نا وہ انکار کر گئے آسمانوں میں, ہم نہیں اٹھا سکتے. عقل استعمال نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. زمین والے انکار کر گئے, پہاڑ بڑے بڑے نبی انکار کر گئے, جبال انکار کر گئے, نہ جانے کس کن سے انکار نہیں کیا. اور خدا نے کہا دیکھو وہ ایک آیا, وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا. اس نے وداؤٹ کانسیکوینس یہ کہ اس پہ کیا بیتے گی وہ اٹھا کے چلا گیا. گڈ. تو یہ خدا اس شخص کی تعریف میں بیان کر رہا ہے محبت کہ وہ بڑا ظلم کرنے والا تھا. اس کو جو خوشیاں ہم نے دی وہ سب کچھ برباد کر کے چلا گیا. بیچ کے بھی چلا گیا,
سب خوشیاں برباد کے بھی کر چلا گیا، اپنے آپ کو وہ مٹا کے چلا گیا۔ تو اس پر یہ تعریف خدا نے کہا، یہ میں نے اندازہ جو تھا وہ تجھ پہ تھا واہ کہ کوئی جب تو آئے تو میرا اندازہ ہوا کہ یہ ہو نہ ہو یہ وہی ہے۔ واہ تو اس طرح میں چلنا چاہیے، اگر ورنہ تو وہ تو چلے ہیں، طاقت سے بوجھ نہیں زیادہ اٹھا سکتا، ان کو تو تسلی ہو گئی کہ میری طاقت سے تو کوئی بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، بس اتنا ہی کہا۔ جی لیکن زندگی میں جو چیلنجوں کو لے جاتا ہے، یاد کرتا ہے زمانہ انہیں انسانوں کو، روک دیتے ہیں جو چلتے ہوئے طوفان۔ طوفان واہ ٹھیک ہے نا؟ تو نئی تعلیم نیا اظہار ہے، تو ہم نے ان کی تعلیم نہ دہرانی نہ بتانی ہے، دہرائی ہے تو ان کے لیے، جی جی بتائی اس لیے بھی ہے کہ یہ اندھے ہیں، ورنہ ہم ان کی تعلیموں کو دہرانے نہیں آئے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ سمجھ کر آگے آئے، ہاں جی اسے نام مذہب بدلتے ہیں۔ اور وہ دیکھو نا، میں ایک اپنے بیٹے کا واقعہ سنا، جی اس نے کہا نام میرا باپ کسی کا مذہب بدلتا ہے، وہ تو کہتا ہے تھوڑا سا کچھ سفر کر کے اس کو بھی جان لو جو منزل ہے۔ اس نے کہا نہیں میں آرتھوڈاکس ہوں اور ہمارا ایمان کچھ اور ہے۔ اس نے کہا تو اپنے ایمان کو قائم رکھ، ہم کو تو کیا بدل رہے ہیں، جی لیکن تمہارے مذہب میں بھی تو منزل خدا ہی کوئی اور ہے۔ نہیں میں چاہتی ہوں بس تم مجھ سے محبت، میں تجھ سے محبت، جی پار۔ پھر بڑا روئے بھی، گلے لگ گیا۔ اس نے کہا میری زندگی جو ہے خدا سے ہے، میں ڈاکٹر بن سکتا تھا، انجینئر بن سکتا تھا، سرجن بن سکتا تھا، فزکس میں میرا اتنا مجھے نوٹ ملے ہیں، میں 50,000 کما سکتا تھا، جی لیکن میں نے سب کچھ چھوڑ کر خدا کی تلاش میں مانگا کہ تو کیا جاتا ہے، تو میں تیرا میرا گزارا کیسے ہوگا، کیونکہ میں تو اپنا جیون دے چکا ہوں یہاں پر، اور تو جو ہے وہ کہتی ہے میں اور تو گنجائش ہی نہیں ہے کوئی، تو پھر تیرا مذہب صحیح تو نہیں ہوگا جی کہ جو خدا کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا۔ نہیں ایسے نہیں، تیرا باپ جو ہے وہ کیا ہے، سیکٹ، کلٹ، جی میں نے بڑا کوئی سنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے میں نے کوئی نہیں سنا تھا، نہیں مجھے پتا تھا، لیکن میں نے کہا تو میرے پیار میں چھوڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا میں یہاں سے اٹھنے لگوں تو میں سب کچھ اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن خدا کے بغیر میری زندگی نامکمل ہے۔ کہتی کہ تو بہت پچھتائے گا۔ اس نے کہا میں نہیں پچھتاتا، پچھتاتا تب کہ میں اپنی اصل محبت کو قربان کر دوں۔ تو یہ چھوٹی سی سمجھایا، چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر کوئی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، وہ اتفاقاً سے سائمن اور وہ دونوں جا رہے تھے، جی تو دیکھا وہ کسی اور کے ساتھ، ایک دم ہکا پکا ہو گئی۔ تو یہ محبت ہے جو گھنٹوں گھنٹوں میں ایک دن میں تبدیل ہو جائے۔ جی اور میں یہاں جا رہی ہوں چھٹی میں وہاں جا رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں، ان کے طور طریقے جیسے میں بتایا تھا، میں نے کہا یہ بھی تیرا چہرہ، یہ بھی تیرا جی 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 یہ بھی تیرا۔ تو اگر کوئی نہیں بدلے گا تو پھر وہ ایک ہی ذات ہے، اسے خدا واحد کہتے ہیں۔ واہ بے شک اس سے پیار کیا تو وہ نہیں بدلے گا۔ واہ جب بھی کبھی تم کسی جہان میں بھی جب پکارا تو تمہارے لیے ضروری آئے گا، کیونکہ یہ محبت کا عہد ہے، جی بے شک بے شک یہ ہے۔ جی ضرور تو باقی آپ کو بھی ایجوکیٹڈ کے سارے ممبروں کو، ان سب کو
لیکن وہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جی جی کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر دراز اثر ہونے تک. تو وہ آئیں گے، میں نے دیکھ بھی نہیں آؤں گا. جی جی. بہت ہی عجیب لوگ تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر ہم شرما گئے. واہ. لیکن وہ ایسے تھے، پیار کر کر کے لوٹ لوٹ جاتے تھے کہ میں نے شکل دیکھی مسیح الزما کی. یہ کیسے لوگ تھے واہ. جنہوں نے خدا کی لانے کے لیے اپنے آپ کو بٹھا دیا. واہ. جی. تو ان کو میں نے دیکھ لیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا جو اب ہیں، مجھے ان کا بھی پتہ کہ یہ مٹ جائیں گی. جی مردہ مٹ جاتا ہے، ان کو کوئی بھی یاد نہیں کرے گا. بے شک. تو وہی جو کہانی میں نے سنڈے بتائی تھی آپ کو بھی، اردو میں بھی انگلش میں جی بھی. انہوں نے سنی، میں نے کہا تھا ان کو، پر تم نے سنی ہے. وہ دیکھیں گے اور صبر کریں گے، اور وہ کہیں گے ہمارا مسیح زما کیسا تھا، نہ بیٹے کو خبر تھی، نہ فرشتوں نہ جہاں واہ. اس نے کیا بتایا. یہ فرق ہوگا. تو ہم تو دیکھ چکے ہیں، اس لیے یہ کیا کریں گے ہمارے لیے. ہم ان کے لیے تو جیتے ہی نہیں ہیں. ہمیں تو پتہ ہے انہوں نے مٹ جانا ہے، جی کیونکہ خدا کے الفاظ نہیں بدلتے. اس نے کہا میں نے ان کی سب لپیٹ دی ہے. تو یہ ہے. جی ضرور اس کو لکھتے رہیں گے جی. اور ایک دن، 2 دن، 3 دن، جتنا آپ آسانی سے، دن ہو یا رات ہو، جب آپ کے پاس وقت ہو، میں حاضر خدمت ہوں جی. تو ان کو لیکچر سٹڈیز کو ہم جاری رکھیں گے، اور جتنی زیادہ سے زیادہ بکس ری چیک ہو سکیں، جتنی مجھ سے لکھی گئیں، میں جی آپ کے ساتھ ہوں، تو میں لکھتا رہوں گا جی. کل میں کتاب کا ایک سبق بیان کروں گا. جی اس کے بعد اگر 2 بجے کے بعد یا 3 بجے کے بعد وقت ہوگا میرے پاس، جی کیونکہ فرینکفرٹ میں نے نہیں جانا، تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا. جی ضرور مجھے بالکل بتا دیجیے گا جی. تو میں ٹھیک ہے، ریکارڈنگ یہاں سے ختم کر دوں ضرور. کر دے گا.